اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علی الاعمی حرج، نابینا پر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ آیہ مبارکہ جو ہے نازل ہوئی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جہاد پر جاتے تھے تو جاتے ہوئے اپنے گھروں کی چابیاں ان حضرات کو دے جاتے تھے جو معذور ہوتے تھے، جہاد پر عذر کی وجہ سے نہیں جا سکتے تھے، مثلا نابینا ہوتے تھے یا بیمار ہوتے تھے یا اپاہج وغیرہ ہوتے تھے، تو اپنے گھر کی چابیاں ان کو دے کر جاتے تھے اور کہہ دیتے تھے کہ ہمارے گھروں میں سے جو کچھ تم نے کھانا ہو کھا لینا۔ لیکن وہ حضرات کھانے سے ہچکچاتے تھے کہ کیا پتہ جاتے ہوئے انہوں نے اجازت دی ہو اور دل ان کا خوش نہ ہو، دل سے وہ راضی نہ ہو، اس لیے مناسب نہیں ہے ان کے گھر سے کوئی چیز کھانا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی کہ نابینا پر کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ ہی اپاہج پر کوئی حرج ہے، ولا علی المریض حرج، نہ ہی مریض پر کوئی حرج ہے۔ اور بسا اوقات کچھ صحابہ کرام ایسے بھی تھے جو نابینا کے ساتھ کھانا اس لیے نہیں کھاتے تھے کہ اس بیچارے کو نظر نہیں آتا تو وہ اچھی طریقے سے کھا نہیں سکے گا اور ہم زیادہ کھا جائیں گے۔ بہرحال مختلف روایات آتی ہیں اس کے شان نزول کے متعلق، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رب نے حکم کیا دیا ہے اس کو تسلیم کر لینا ہے بس۔ ولا علی المریض حرج، نہ ہی بیمار پر کوئی حرج ہے، ولا علی انفسکم، اور نہ ہی تم میں سے کسی پر ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تفسیری ترجمہ کیا ہے، اپنے گھروں سے یعنی اپنی اولاد کے گھروں سے کھاؤ۔ ظاہر ہے اپنے گھر سے تو ہر کوئی ہی کھاتا ہے، اب اولاد کا بیٹے کا گھر ہے، اپنا گھر یہاں پہ ہے، بیٹے کا گھر ہے دوسری جگہ، تو بیٹے کے گھر سے جا کر بلا اجازت کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بیٹے کا گھر اپنا گھر ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چند حضرات کا ذکر فرمایا کہ ان کے گھروں میں سے ایک دوسرے سے جا کر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلا اجازت بھی کھا سکتے ہیں۔ او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ کے گھر سے، او بیوت امہاتکم، جیسے باپ ہے ویسے ہی دادا ہے، ویسے ہی نانا نانی، یہ اسی میں آتے ہیں آبا میں۔ او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماں کے گھر سے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک گھر ماں کا بھی ہے ایک باپ کا بھی ہے، ہوتے ہیں، پہلے بھی ہوتے تھے اب بھی ہوتے ہیں، جن حضرات کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے، بیوی کو بھی گھر بنا کے دے دیا، اپنا بھی ہے الگ ہے۔ او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھر سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھر سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھر سے، او بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھر سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموؤں کے گھر سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھر سے، او ما ملکت مفاتحہ، یا ان گھروں میں سے جن کی چابیاں تمہارے قبضہ میں ہیں۔ کسی دوست نے، کسی بھائی نے، رشتہ دار نے گھر کی چابیاں آپ کے حوالے کر دی ہیں کہ یار میں کہیں جا رہا ہوں، ہم بچوں کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں 10 15 20 دن کے لیے، گھر تمہارے، تمہیں کوئی چیز ضرورت ہوئی تو لے لینا ہے، اس نے اجازت دے کے چلا گیا تو اب اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ او صدیقکم، یا اپنے دوست کے گھر سے، سبحان اللہ، یا اپنے دوست کے گھر سے۔ دوست کے گھر سے یہ دیکھنا پڑے گا کہ دوست ہے کیسا، اگر کچھ لینے دینے کا حساب کتاب رکھتا ہے تو پھر تو مت کھائے، چونکہ اس کو برا لگے گا، لیکن یقین ہے کہ یہ میرا دوست ایسا ہے، اگر میں اس کے گھر سے کچھ چیز بلا اجازت بھی کھا لوں گا تو اس نے ناراض نہیں ہونا، تو کھانے میں حرج نہیں ہے۔ گزشتہ زمانے میں سلف صالحین حضرات رحمہم اللہ تعالیٰ، ان کی عادت مبارکہ تھی کہ انہیں پتہ چلتا کہ میرے دوست نے میرے گھر سے کچھ کھایا پیا ہے تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ میرے گھر میں کوئی آیا ہے۔ حتیٰ کہ بزرگان دین کے بارے میں ایسا بھی آتا ہے، ان کی آپس میں دوستی ایسی تھی کہ ایک دوست اپنے دوست کے گھر جاتا، اس سے کہتا گھر میں اگر وہ نہ ہوتا تو اس کی لونڈی باندھی سے کہتا کہ اس کے پیسوں والی تھیلی لے کر آؤ، وہ لے کر آتی، ان پیسوں میں سے کچھ پیسے لے کے وہ چلا جاتا، دوست جب واپس آتا اس کو پتہ چلتا کہ ایسا ہوا تو وہ بڑا خوش ہوتا تھا، حتیٰ کہ خوشی میں کنیز کو بھی آزاد کر دیتا تھا، سبحان اللہ۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا، فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ اپنے دوست کے گھر گئے تو وہ دوست گھر پہ تھا نہیں، اس کی کنیز تھی، آپ نے اس کی کنیز سے فرمایا اس کی وہ تھیلی لے کر آؤ جس میں وہ درہم رکھتا ہے، وہ تھیلی لے کر آئی، آپ نے اس میں سے کچھ درہم لیے اور چلے گئے۔ جب آپ کا دوست واپس گھر آیا تو کنیز نے بتایا
کہ فتح موسلی رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے، انہوں نے مجھ سے تھیلی مانگی، میں نے دی تو انہوں نے اس میں سے کچھ درہم لیے، وہ اتنے خوش ہوئے اسی وقت انہوں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، نہ صرف آزاد کیا بلکہ اس کو انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ سبحان اللہ۔ دوست ایسے ہوں تو کھانے میں حرج نہیں، لیکن اگر دوست ایسے ہوں، کل تم نے مجھ سے روپیہ لیا تھا یار، ابھی تک واپس نہیں کیا، 5 روپے لیے تھے ابھی تک واپس نہیں کیے، تو پھر ایسے دوستوں سے بلا اجازت کھانا منع ہے۔ دوست ایسے ہوں جو ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرنے والے ہوتے ہیں، بس اوقات دوست احباب ایسے بھی ہوتے ہیں۔ ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو میرے 3-4 دوست ایسے تھے، ہم ایک دوسرے کے بکس کھول لیتے تھے، چیزیں کھا جاتے تھے، استعمال کرتے تھے، اور خوشی ہوتی تھی ایک دوسرے کو کہ اس نے میری چیز استعمال کی ہے، آتا تھا بتا دیتے تھے، تو وہ کہتا کوئی بات نہیں یار، اور بھی لے لیتے تم۔ تو ایسا ہوتا ہے، بس اوقات دوستوں میں ہوتا ہے، اور بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بظاہر دوستی تو ہوتی ہے لیکن دل سے انسان راضی نہیں ہوتا چیز لینے پہ۔ یہ جتنے بھی گھروں کا ذکر فرمایا ہے، سب گھروں سے بلا اجازت کھا سکتے ہیں، لیکن تب جب آپ کو یقین ہو کہ اس کے گھر سے میں نے کچھ لیا تو ناراض نہیں ہوگا۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ چچا کے گھر چلے جائیں، تایا، ماموں، پھوپھی، خالہ، دوسرے تیسرے، تو بس اوقات تو معاملات ہی عجیب و غریب ہو جاتے ہیں۔ تو بس اوقات معاملات ایسے ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہی کچھ اور تھا جی، اللہ اکبر، وہ ایک دوسرے کی خاطر جانیں قربان کر دیتے تھے جی، سبحان اللہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے گھر تشریف لائے تو دیکھا آپ کے دوست احباب نے آپ کے گھر پہ دعویٰ بولا ہوا ہے، جتنا بھی کھانا وانا تھا سب نکال کے کھا رہے ہیں۔ آپ آئے تو بڑے خوش ہوئے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے، فرمایا مجھے تمہیں دیکھ کر جس طرح خوشی ہوئی ہے، میں نے اصحاب بدر کو بھی دیکھا ہے، آپ تابعی ہیں، فرمایا میں نے اصحاب بدر کو بھی دیکھا ہے کہ وہ آپس میں ملتے تھے تو ایسے ہی خوش ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، خوشی ہوتی ہے، دل کو مسرت ہوتی ہے کہ میرا کوئی دوست، میرا کوئی بھائی آیا، اس نے میرے گھر سے کچھ لیا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے جی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے دل عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، کہ تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ یہ آیہ مبارکہ قبیلہ بنی عمر کے بارے میں نازل، بنی لیس کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ کیا کرتے تھے، ان لوگوں کی عادت دیکھیں جی، سبحان اللہ، کیسے کیسے لوگ گزریں۔ ان حضرات کی عادت تھی کہ جب تک مہمان نہ آتا کھانا نہیں کھاتے تھے، مہمان کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھانا ہے۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا کہ صبح کھانا لے کر بیٹھتے کہ مہمان آئے گا کھائے گا، گھر میں نہیں آتا تو جا کے راستے میں تلاش کرتے تھے کہ کوئی آتا جاتا مل جائے، اس کو پکڑ کے لے آئیں۔ سبحان اللہ، کیسا دور تھا صحابہ کا، اللہ اللہ۔ لیکن پھر بھی کوئی نہ آتا تو شام تک وہ انتظار کرتے تھے، دن بھر بھوکے پیاسے انتظار کرنے کے کوئی آئے تو کھائیں۔ تو رب نے فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ مہمان آئے گا تو اس کے ساتھ ہی کھاؤ، تم الگ بھی کھا سکتے ہو، ہیں؟ اللہ اکبر، کیا حسن سلوک تھا جی ان حضرات کا۔ ایک حدیث مبارکہ بھی سماعت فرما لیجئے، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کچھ کھائے اور ضرورت مند تمہیں دیکھ رہا ہو اور پھر تم اسے اپنے کھانے میں شریک نہ کرو تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ایسے مرض میں مبتلا کرے گا جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ہمارا تو دین ایمان، اللہ تعالیٰ نے ہمارے تو ایمان کی بنیاد ہی ہمدردی پہ رکھ دی ہے جی، کہ کوئی شخص تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ خود پیٹ بھر کے رات کو کھانا کھائے اور پڑوسی بھوکا رہے، یہ تو مومن ہی نہیں ہے جی۔ اللہ اللہ، ہمارا دین ایمان جو ہے ہمدردی کی بنیاد پر ہے، ایک دوسرے سے حسن سلوک کی بنیاد پر۔ اب دیکھیں اس حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کوئی کچھ کھائے اور ضرورت مند دیکھتا رہ جائے۔ یہاں نہ مسلمان کا ذکر ہے نہ کافر کا ذکر ہے، نہ اپنے کا نہ پرائے کا، صرف فرمایا ضرورت مند۔ مخلوق خدا ہے بھائی، حسن سلوک کریں ہر ایک کے ساتھ۔ ہمارے ہاں اس معاشرے میں عجیب سی نفرتیں پروان چڑھتی جا رہی ہیں، دل دکھتا ہے یقین جانے، کس کو روئیں کس کو کہیں کیا کہیں بھائی۔ ہم نے دین بھی ادھورا سیکھا ہے، پورا نہیں سیکھا۔ بس اوقات تو اپنا جینا محال ہو جاتا ہے جی، کوئی لفظ کہہ دیتے ہیں تو خود ہی پھنس جاتے ہیں، بھائی اب کیا جواب دیں اگلے کو، دین ہی ادھورا ہے۔ دین پورا سمجھ آئے گا تو بات پتہ چلے گی نا، گلے پڑ جاتی ہے بات، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو استغفر اللہ۔
نفرتیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں دن بدن. ابھی یہ ایک واقعہ سنا کہ وہاں فیکٹری میں سیالکوٹ میں ایک فیکٹری میں مینیجر کو قتل کر دیا گیا. یہ کیا ہے؟ کون سا اسلام ہمیں درس دیتے؟ کس اسلام نے ہمیں کہا ہے کہ گستاخ رسول کو پکڑ کے یوں گھسیٹو؟ یہ ادھورا دین بیان ہوتا ہے ممبر سے، اسٹیج سے، واعظین سے، مقررین سے. ادھورا دین بیان ہوتا ہے، پورا نہیں ہوتا. یہ اس ادھورے دین کا نتیجہ ہے. نفرتیں بھی سکھاتے ہیں، بھڑکاتے بھی ہیں. پورا دین کون سکھائے گا بھائی؟ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کا دل چاہے اٹھ کے جناب پکڑ کے قتل کرنا شروع کر دے. یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے. تمہیں کس نے ذمہ داری دی؟ یہ واعظین کا قصور ہے بھائی. مجھے لوگ جو بھی کہیں، لیکن یہ واعظین کا قصور ہے جو بیان کرتے ہیں، یوں دھڑلے سے بیان کر جاتے ہیں، بیچ میں بات پوری ہوتی نہیں ہے کہ بھائی یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، مت کرنا ایسا. عوام اشتعال میں آتی ہے. اگرچہ یہ واقعہ گستاخ رسول کا ہے ہی نہیں، لیکن لوگوں نے رنگ دے دیا اس کو. کیا کریں گے آپ؟ کس کو روکیں گے؟ ایسی باتیں لوگوں کے سامنے مت بیان کریں جس سے لوگ مشتعل ہوں، آپس میں نفرتیں پیدا کریں اور معاملات کہیں سے کہیں نکل جائیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو میں پتہ نہیں کہاں سے اس طرف نکل آیا جی. بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ضرورت مند دیکھتا ہو. وہاں یہ نہیں فرمایا کوئی مسلمان دیکھ رہا ہو تو اس کی مدد کرنا، نہیں فرمایا ضرورت مند، وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. ایک ہے دنیاوی معاملات ہیں، حسن سلوک ہے، رکھ رکھا، یہ الگ چیز ہے. ایک ایمان کے تقاضے وہ الگ چیز ہے، عقیدہ الگ چیز ہے بھائی. ہم نے تو سب کو اکٹھا کر کے رکھ دیا. ایک بھائی نے مجھے میسج کیا تھا کہ اپنے رشتہ دار ہیں، انہوں نے میسج کیا کہ دکانداری میں کسی نے نہیں لکھا ہوتا یہ دیوبندی ہے، یہ سنی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ وابی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. دکانداری میں سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن مسجدوں میں لکھ دیتے ہیں یہ سنی ہے، یہ فلاں ہے. میں نے ان سے عرض کیا بھائی میری بات اصل میں یہ ہے کہ دین کے جو عقیدے کے جو مسائل ہیں وہ الگ ہیں، جو دنیاوی معاملات ہیں وہ الگ ہیں. دنیاوی معاملات آپ کافر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن نماز آپ کسی کافر کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے. نماز تو کسی کافر کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے نا. نماز کے لیے تو الگ حکم ہے. دینی معاملات، دنیاوی معاملات، ان کے لیے الگ حکم ہے. تو یہ دنیاوی معاملات جو ہیں حسن سلوک، پیار محبت سے چلیں گے بھائی. یا اللہ ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم پر کچھ گناہ نہیں ہے کہ اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، تو جب تم گھروں میں داخل ہو، یہ جتنے بھی گھروں کا ذکر ہوا ہے ان میں داخل ہو، کسی میں بھی جاؤ، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنوں کو سلام کرو. سبحان اللہ، اللہ اکبر. رب نے یہ نہیں فرمایا گھر والوں کو سلام کرو، رب نے فرمایا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تم اپنے اوپر سلام کرو. سبحان اللہ. اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے. اعلیٰ حضرت نے تفصیلی ترجمہ فرمایا کہ تم اپنوں کو سلام کرو. یہاں مقصد تو یہی ہے کہ جو گھر کے اندر ہے ان کو سلام کرو، لیکن رب نے کیا فرمایا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تم اپنے اوپر سلام کرو. سبحان اللہ. یعنی جو اندر ہیں ان میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے. ان کو سلام کرنا، اپنے کو سلام کرنا ہے. سبحان اللہ. اللہ رب تو یوں اکٹھا کرتا ہے اور ہم الگ الگ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بکھرے کر کے بیٹھ جاتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 10 سال گزارے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. میں نے نہیں کیا تو یہ نہیں فرمایا تم نے کیوں نہیں کیا، اور اگر میں نے یہ کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے کیوں کیا. اور اگر کوئی چیز مجھ سے ٹوٹ گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نہیں پوچھا کہ کیوں توڑی. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم ہیں. ہم تو بچوں کے سر پہ برس جاتے ہیں، گلاس ٹوٹ گیا، کپ، یہ کیا کر دیا تم نے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ہیں جی. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کروا رہا تھا. سبحان اللہ. کتنے خوش نصیب ہیں جی حضرت انس رضی اللہ عنہ. اللہ اللہ. 10 سال کی عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور حضور کی حیات تک آپ کی خدمت میں مصروف رہے. 10 سال خدمت میں گزارے. سبحان اللہ. وہاں تو 10 منٹ کیا 10 سیکنڈ اس برگاہ کے انسان کو وہ مقام دلا دیتے ہیں. 10 سیکنڈ بھی دور کی بات ہے جی. 1 سیکنڈ بھی حضور کی برگاہ کے انسان کو وہ مقام دلاتا ہے جو دنیا میں کسی دوسرے ولی کتب ابدال کو بھی نہیں ملتا. سبحان اللہ. ایک سیکنڈ کا وہ. تو آپ نے تو 10 سال گزارے وہاں.
اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں وضو کروا رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے انس میں تمہیں 3 باتیں ایسی بتاؤں کہ جب تم ان پہ عمل کرو تو اس کا تمہیں فائدہ ہو۔ عرض کی لبیک، عرض کی فداک امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، مجھے ضرور ارشاد فرمائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے انس میرے کسی بھی امتی کو ملو تو اسے سلام کرو، اس میں تمہاری عمر دراز ہوگی، اور اے انس جب تم اپنے گھر جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو، اس میں تمہارے لیے خیر و برکت ہے، اور اے انس اشراق کی نماز مت چھوڑنا، یہ رجوع اللہ کا سبب ہے۔ سبحان اللہ، اشراق کی نماز 3 باتیں بتائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو فرمایا جب تم ان گھروں میں داخل ہو سلام کرو، تحیۃ من عند اللہ، ملتے وقت کی دعا ہے اللہ کی طرف سے، مبارکتاً اس میں اللہ کی طرف سے برکت بھی ہے، طیبتاً پاکیزہ بھی ہے کہ سن کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ اکبر۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ یوں ہی تمہارے لیے آیات کو واضح طور پر آیات بیان فرماتا ہے، واضح طور پر جن کے احکام صاف ستھرے ظاہر ہیں، کوئی غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، سنا اور آمنا ایمان لائے اور عمل شروع کر دیا، لعلکم تاکلون تاکہ تم سمجھو، سیدھی سیدھی صاف صاف آیتیں رب بیان فرماتا ہے، احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم آسانی سے سمجھو اور ان پر عمل کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی سے ہمکنار کر دے جی۔ سبحان اللہ۔